اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. اچھا جی، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے نحو میر کا پہلا سبق. یہ فن نحو میں ابتدائی کتاب ہے، پہلی کتاب ہے، فارسی میں ہے، اور اس کے بعد پھر آگے ترتیب وائی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. آج کا جو مطلب تجوید مدارس کا جو مروجہ نصاب ہے اس میں ہدایت النحو ہے، شرح میت ہے، اس کے علاوہ پھر قافیہ رحم اللہ جامی. لیکن جو بنیادی طریقہ کار ہے اس میں شروع سے لے کر الفیہ بن مالک، اس کے علاوہ قافیہ، وہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ پورا ایک دورہ ہوتا ہے جو بنیادی سلیبس ہے یا بنیادی نصاب ہے، وہ قدیمی نصاب ہے. اور یہ جو نحو میر ہے اس کے ماتن کا حوالے سے تھوڑی سی یہ معلومات. آپ کا نام علی بن محمد بن علی جرجانی ہے، آپ حسینی سید ہیں. 22 شعبان المعظم 740 ہجری بمطابق 1339 عیسوی کو جرجان کے شہر میں پیدا ہوئے. اپنے زمانے کے اکابر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا. اور آپ کی جو تصانیف ہیں وہ بھی شریفیہ، شرح سراجی، شرح وقایا، شرح مفتاح، شرح تذکرہ توسی، حاشیہ رضی، حاشیہ تلوی، حاشیہ متول، سورہ کبریٰ، صرف میر، نحو میر، تعریفات، مناقب خواجہ نقشبند رحمہ اللہ تعالی. اور آپ کے القابات میں سے سید السند، سید شریف جرجانی، زین الدین، میر سید جیسے لقب مشہور ہیں. ہاں ہاں ہاں. بدھ 6 ربیع الاول شریف، بدھ والے دن 816 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور یہ جو کتاب ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے 9 عمری کے زمانے میں لکھی ہے، اور مختصر کتاب ہے لیکن ہے بابرکت کتاب، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ابھی بھی تقریباً ہر ادارے میں، ہر مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. لاکھوں علماء، میں تو کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں علماء سے پڑھ چکے ہیں. کیوں؟ یہ ابتدائی ہے اور اس میں انتہائی نحو کے آسان مسائل بیان کیے، انتہائی سہل انداز میں. اور یہ ادھر بھی لکھا ہے، اور ہم نے بھی اپنے استادوں سے پڑھا تھا، لکھا بھی تھا جامعہ نظامیہ جب ہم نے پہلا سال ادھر پڑھا. یہ تو جس کو یہ نحو میر یاد ہوگی انشاءاللہ اس کو عبارت پڑھنے میں دشواری بھی ہوگی. واقعہ اسی طرح ہے. اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. خطبے میں چند ایک سوالات، پھر آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اب سوال یہ ہے کہ ماتن نے یہ کتاب جو ہے یہ فن نحو میں لکھی ہے، علم نحو میں وہ مسئلے بیان کرتے تو بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیا ہے، تو ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ سوال وہ پرانے سوال ہے کہ جو آتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ابتدا کی ہے، قرآن پاک بھی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے بسم اللہ لکھ کر قرآن پاک کی ابتدا کی. دوسرا ہے جواب اس کا کہ وہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ ذی شان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے.
تو یہ شان والا عظمت والا کام ہے نا. کیوں شان والا ہے کہ یہ علم نحو فن نحو جو ہے اس کے ذریعے ہم قرآن سمجھیں گے, حدیث سمجھیں گے, دوسرے عبارت کو سمجھیں گے, عربی کو سمجھیں گے, گرامر کو سمجھیں گے, اس کے جو قواعد بیان کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے ماتن نے قرآن پاک کی ابتدا کی. دوسرا کہ ماتن نے یہ اس وجہ سے بسم اللہ شریف سے کتاب کا آغاز کیا. پہلے فن نحو کا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے بسم اللہ شریف سے اپنی کتاب کا آغاز کیا. اب آگے بھی وہی سوال ہو گئے الحمد شریف. ٹھیک ہے بھائی کہ الحمد بسم اللہ کے بعد پھر الحمد کو نہ بیان کر دے, سیدھا مسئلہ بیان کر دیتے. تو بھائی یہ اس میں یہ بھی ہے کہ دو حدیث ہیں, ایک بس مالا والی حدیث ہے اور ایک حمد اللہ والی حدیث ہے. دونوں حدیثیں موجود ہیں. تو الحمدللہ وہ الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا تو اس کا سوال یہ بنا لیں کہ ماتن نے بسم اللہ کے بعد الحمد کو کیوں شروع کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا ابتدا کی. قرآن پاک بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ کے بعد الحمد سے. تو ماتن نے بھی یہ قرآن پاک کی ابتدا کی. دوسرا جواب سلف صالحین کے طریقے کو اپنایا. تیسرا کہ حمد اللہ والی ایک حدیث بھی ہے, بسملہ والی جیسے حدیث ہے ایسے حمد اللہ والی حدیث ہے کہ ہر وہ ذیشان کام کے جو حمد اللہ کے بغیر یعنی حمد کے بغیر کیا جائے وہ کام بے برکت اور برا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ماتن نے کیا کیا کہ الحمد سے اپنی کتاب کو شروع کیا. الحمد الف لام ہے. الف لام کی ابتدائی انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں, اس کی پوری تفصیل پڑھیں گے. ابتدائی طور پر الف لام استغراق کی جنسی عہد حاضری عہد ذہنی, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہاں پر جو ہے یہ الف لام استغراق کا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا الحمد تمام تعریفیں, تمام تعریفیں. الحمد استغراق ہے چونکہ اس میں تمام افراد مجھے تو اس کو شامل ہوتے ہیں. الحمد ال مطلب تمام, حمد تعریفیں یعنی تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے. یہ جو لام ہے للہ لام, یہ لام اختصاص کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین کہ جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. رب کا مطلب یعنی پالنے والا, عدم سے وجود میں لے کر آنے والا. تو العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا. چلے آج اتنے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر آہستہ آہستہ آگے ساتھ چلے.